دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین قائم کے رمضان میں بطول زہرا حاضر ہیں۔ آج ذکر ہے ولادت امام حسن علیہ السلام کا، تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کی طرف تعارف کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپا بہت ہی خوبصورت دن ہے، گلدستے کی طرح سجا رہے ہیں سب اس دن کو، تو کیا بیان فرمائیں گی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت خانہ جناب سید علیہ السلام میں کیسے ہوئی، کیا ہوا حالات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور قائم ٹی وی کے توسط سے تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خانہ عصمت و امامت میں تشریف لائے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور عملی دلیل بن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ ظاہر پہلا نواسہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا محبت اور الفت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام تجویز فرمایا، اور شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی تجویز فرمایا، اور اس عظیم رسم کی بنیاد پڑی کہ جسے ہم عقیقہ کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا عقیقہ انجام دلایا، اور اس کے بعد جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش میں تشریف لائے، اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا یہ وقت ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا وقت ہے، اور خانہ عصمت و امامت میں ہر جانب خوشیاں اور مسرتیں چھائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ رسول جو کہ جواب طعنہ ابتر بن کر امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے گھر میں 2 بیٹوں کی رحلت ہو گئی تو عاص بن وائل ملعون نے کہنا شروع کیا کہ کتنے دنوں کا ہے یہ مذہب اسلام، اور ہم ہوں گے اور ہمارے بعد پھر یہی کفر ہوگا اور یہی پر شرک ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر ایک چوٹ لگی، اور آپ نے جانب آسمان دیکھا، کہا کہ پروردگار عالم تیری مشیت میں یارہ کلام تو نہیں، مگر میرا یہ مقام بھی نہیں کہ یہ ٹکے ٹکے کے لوگ مجھے تانے دیتے پھریں، اور اللہ رب العزت نے اس وقت سورہ کوثر کو نازل فرمایا جو کہ 3 برس تک دروازہ خانہ کعبہ پر آویزہ رہی کہ اگر ہو سکے تو اس سورہ کا جواب لے آؤ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے ایک بیٹی عطا فرمائی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور میں کہتی ہوں کہ ہزاروں بیٹوں کی نسلیں ہوں تو شہزادی کونین کی نسل پہ وہ تمام نسلیں قربان ہو جائیں، کہ اس لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ 2 طریقے سے ان کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ایک سادات کرام جو کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب وہ آخری امام جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ظہور فرمائے گا پردہ غیب میں ہے تو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ تو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی ہے اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، اور مباہلے کی منزل پر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قرار پائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا ہمیں آج کے دن کو خوشیوں کے ساتھ منانا چاہیے، مسرتوں کے ساتھ منانا چاہیے، اور اس لیے مسرتوں کے ساتھ منانا چاہیے کہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ ہم سب کو نصیب عطا کیا کہ ہم ایک مرتبہ ماہ رمضان دیکھیں، ماہ رمضان کی 15ویں تاریخ دیکھیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن دیکھیں۔ سبحان اللہ، بہت بہترین انداز میں بیان فرمایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اگلا سوال کروں گی کہ فضائل امام حسن علیہ السلام۔
امام حسن علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ آپ پنجتن پاک کی تیسری کڑی ہیں. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد مولا کائنات علیہ مرتضیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور چوتھے نمبر پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آ گئے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار قرار دیا. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت کے لیے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ عصمت و امامت پہ تشریف لاتے تھے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے نانا جان، کیونکہ نانا نواسوں کے اوپر حد درجے مہربان و شفیق تھے، لہٰذا روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جو کچھ نانا جان خطبہ دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھر میں تشریف لا کر اپنی ماں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. تو جناب فاطمہ الزہرا جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو جناب فاطمہ الزہرا فرماتی تھی کہ آج میرے بابا جان نے مسجد میں یہ فرمایا. تو جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتی تھی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو جناب فاطمہ الزہرا نے ایک دن فرمایا کہ مجھ سے میرا بیٹا حسن مجتبیٰ آ کر بیان کرتا ہے. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگلے دن پہلے آ گئے مسجد سے تاکہ وہ چھپ کر مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی گفتگو سن سکیں. اور جب مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اپنی اماں جان کو سنانا شروع کیا تو کہا آج کچھ زبان میں لکنت ہے، آج کچھ زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، اماں جان لگ رہا ہے کوئی بڑا میری گفتگو کو سن رہا ہے. اور اس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ نے سینے سے لگایا اور پیشانی چومی اپنے اس فرزند کی کہ جو کہ پنجتن پاک میں ایک اہم شخصیت رکھتا ہے، سرداران جوانان جنت میں ایک اہم شخصیت رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے. اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بہت عظیم دن ہے، بہت ہی خوبصورت وقت ہے یہ، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام بڑا فیمس ہے، اب ہر گھر میں ہونے لگا ہے. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ پہلے بھی نظر نیازیں ہوتی تھیں مگر اب باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے بڑا سجا دھجا کے. تو اس کی کیا روایت ہے دسترخوان امام حسن؟ اچھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ کے دسترخوان کی دھوم دور دور تک تھی، شہرہ دور دور تک تھا، اس لیے کہ جو بھی آتا تھا بیرون مدینہ سے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان سے مستفیض ہوا کرتا تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک نووارد آیا مدینہ میں، اور اس زمانے میں مساجد میں لوگ قیام کر لیا کرتے تھے، تو وہ مسجد میں آ گیا. اچھا، مسجد میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی موجود تھے، لیکن وہ شخص پہچانتا نہیں تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. اور جب سب سے زیادہ وقت گزر گیا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک سوکھی روٹی کو اپنے پاس سے نکالا اور پانی میں ڈبو کر کھانے لگے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس نووارد کو بھی مدعو کیا، تو اس نے جب دیکھا کہ سوکھی ہوئی روٹی ہے پانی میں بھگو کے کھائی جا رہی ہے تو اس نے معذرت کر لی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سمجھ گئے. مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر لذیذ کھانے کی آرزو ہے تو فلاں محلہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں گھر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے جس میں تمہیں لذیذ نعمت لذیذ کھانا مل جائے گا. اب وہ شخص وہاں پر پہنچا تو وہ تھوڑا سا کھانا کھاتے جاتا ہے، تھوڑا سا اپنے پاس رکھتا جاتا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک اس شخص کا یہ عمل دیکھا اور مولا نے فرمایا، کہا کہ اگر بھائی تیرے گھر والے ہیں، تیرے بیوی بچے ہیں، تو جو بعد میں تو شکم سے رو کے کھا لے اس کے بعد ان کے لیے بھی لے جانا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہاں پر مدینے میں نووارد ہوں، لیکن کیونکہ میں مسجد میں ایک ایسے شخص کو چھوڑ آیا ہوں جو کہ سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے بابا علی مرتضیٰ تھے. اور مولا
کائنات علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ سوکھی روٹی نان جوی کھایا کرتے تھے، اور ان کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے تقسیم ہوا کرتا تھا، اور جو کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک گھر گھر میں دسترخوان امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام منایا جا رہا ہے اور بچھایا جا رہا ہے۔ بے شک کہ ہم سب جو ہے وہ رزق کھا رہے ہیں فاطمہ کے لال کا، بے شک۔ اچھا، یہاں پر میرا ایک سوال آپ سے اور ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسن علی مقام علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے یہاں کم ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کم نہیں ہوتا ہے۔ سرداران جوانان جنت میں پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے۔ امام حسین کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعی کربلا مل گیا۔ واقعی کربلا ایک بہت بڑا، اگر ہم کینوس پہ دیکھیں تو ایک کربلا ایک عظیم واقعہ ہے، اور اس عظیم واقعے کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ زیادہ آتا ہے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عظیم شخصیت ہے، اس عظیم شخصیت کو جتنا بیان کیا جائے وہ اتنا کم ہے، اس لیے کہ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی امام ہیں۔ اور ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ مدینہ نبوی میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شاہراہ سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر امام حسن مجتبیٰ کے لجام فرش پہ ہاتھ ڈال دیا۔ اچھا، یہ بڑا بے ادبی تصور کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی بھی کسی کے لجام فرش پر ہاتھ ڈال دے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو وہ ایک یہودی تھا، مفلوق الحال یہودی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے روکنے کا سبب کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ایک آپ کے جد نامدار کی حدیث ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ کہا کہ آپ کے جد نامدار نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی یہ دنیا مومن کے لیے جہنم ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو آپ اپنے عقیدے کے مطابق مومن ہیں، میں آپ کے عقیدے کے مطابق کافر ہوں، میرے لیے تو دنیا جہنم ہونی چاہیے تھی، مگر میں مفلوق الحال لباس موجود ہوں، میرے پیروں میں نالین بھی نہیں ہے، میرے پاس سواری کے لیے جانور بھی نہیں ہے، آپ کے دسترخوان کی شہرت دور دور تک ہے، آپ سواری کے عمدہ جانور پر موجود ہیں، آپ نے نفیس اور عمدہ لباس پہن رکھا ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ جہنم میں کیسے کیسے عذاب تیرے منتظر ہے، تو کہے گا میں دنیا میں ہی جنت میں تھا، اور اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ جنت میں کون کون سی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ دنیا جہنم قرار پائے۔ تو اگر ہم اس نظریے کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم زندگی کو دیکھیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی۔ بہت ہی بہترین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپا کی کہ انہوں نے بہت قیمتی وقت ہمیں نکال کے دیا اور اس محفل، اس گلدستے کو سجایا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے بطول زہرا کو۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ اللہ حافظ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم